علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آپ سے میرا سوال ہے، آپ کے سطح ذہن پہ میں اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صلاح پہاڑ کے کھو میں جا کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، ان علماء سے پوچھئے، ان سے پوچھئے، مصطفیٰ کریم کا رونا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، میرے نبی کا رونا اپنی اولاد کے لیے نہیں تھا، میرے نبی کا رونا اپنے بچوں کے لیے نہیں تھا. اور میرے نبی سے پیار کرنے والے، میرے آقا کا رونا آپ کے لیے تھا، امت کے لیے تھا. میرا مصطفیٰ کریم تو وہ آقا ہے جس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے، محبوب اگر آپ اشارہ کر دے تو یہ جتنے مکے میں پہاڑ ہے میں سب کو سونے چاندی کا بنا کر آپ کے قدموں میں بچھا دوں. اور میرے نبی سے پیار کرنے والے، وہ مصطفیٰ کریم اگر اپنے انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ کے چلا آئے. جب وہ حلیمہ سعدیہ کے جھولے میں سو کر بچپن میں اپنے انگلی کا اشارہ کرے تو چاند جدھر انگلی جائے ادھر ادھر ناچتا پھرے. اگر میرے مصطفیٰ کریم مکے کے وادی کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر سورج کو اشارہ کر دے تو وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جائے. او میرے نبی سے پیار کرنے والے، بڑا غور سے سنیے گا، 63 سال میرے آقا نے اس خاکدان گیتی پر گزارے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان علماء کی مقدس موجودگی میں جب میرے آقا ظاہری طور پہ اس دنیا سے میرے مصطفیٰ نے پردہ فرمایا تو آپ جانتے ہیں مدینے کے گلیوں میں ایک سناٹا چھا گیا، صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ زارو قطار رونے لگے، مدینے کی گلیاں سونی پڑ گئی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو جب مرقد نور کے اندر اتارا گیا تو حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناس کو لیا، بڑا غور سے سنیے گا، جب مصطفیٰ کریم کے جسم ناس کو میں نے اپنے گود میں لیا تو اس وقت بھی مصطفیٰ کریم کے ہونٹ حرکت میں تھے. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں اپنے کان کو مصطفیٰ کریم کے ہونٹ کے قریب لے کے گیا تو اس وقت بھی میرے آقا کی زبان مبارک پہ تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. آج میرا سوال ہے آپ سے، جو مصطفیٰ کریم راتوں کو روئے آپ کے لیے، جو عبادتوں میں رو رو کر آپ کی بخشش مانگے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اس نبی کو کیا دیا؟ آپ نے اپنی محبت کے تقاضے میں اس آقا کو کیا پیش کیا؟ اے میرے نبی سے پیار کرنے والے، آج مسلمانوں کا دل سب سے زیادہ میلا ہے، آج تمہاری نگاہیں سب سے زیادہ گندی ہے، آج تمہاری عبادتوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، آج تم میلوں کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہو. ان علماء کی مقدس موجودگی میں ان سے پوچھئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو سور ہے، جو نجس العین جانور ہے، جو سراپا گندا ہوتا ہے، گندا، اگر وہ گندی نالی میں گر جائے اس کا جسم اور زیادہ گندا ہو جائے، وہ اور زیادہ غلیظ ہو جائے. سنیے بڑا غور سے نوجوانوں، میلوں کو آباد کرنے والوں، آج ہمارے جلسوں کا مقصد میلہ لگانا نہیں ہے، آج ہمارے جلسوں کا مقصد میلوں میں تمہیں ٹہل ٹہل کے عورتوں کے جسم سے اپنا جسم ٹچ کرنا نہیں ہے. اسلام تو پاکی کا درس دیتا ہے، اسلام ہی تو وہ مذہب ہے جو تیرے دل کو بھی پاک رکھنا چاہتا ہے. جس طریقے سے تو اپنے ظاہر کو پاک رکھتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مذہب اسلام تجھے اپنے دل کو بھی پاک رکھنے کا ایک پیغام دیتا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنے کا پیغام دیتا ہے. ایک بزرگ تھے جو عبادت دکھانے کے لیے کرتے تھے، جو جسم سے کپڑا دکھانے کے لیے پہنتے تھے، وہ جب کسی
راستے سے گزر رہے تھے، ایک فاحشہ عورت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو کہا اے فاحشہ عورت اپنے جسم کا سودا نہ کر، اپنے جسم کو بازار میں نہ بیچ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب اس بزرگ نے کہا پلٹ کے وہ عورت کہتی ہے خبردار میرے چرتر پہ انگلی اٹھائے تو، خبردار میرے کردار پہ انگلی اٹھائے تو تجھے مجھے اچھائی کا پاٹ پڑھا رہا ہے. ذرا یہ بتا کہ کیا تیرا دل بھی اتنا صاف ہے؟ کیا تو بھی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے؟ جب اتنا اس عورت کا کہنا تھا وہ بزرگ زمین کے گش کھا کے گر جاتے ہیں. چاہنے والے ان کے آتے ہیں، انہیں گود میں لے کر اٹھاتے ہیں، کہتے حضور آپ بے ہوش کیسے ہو گئے، آپ گش کھا کے زمین پہ کیسے گر گئے؟ اس بزرگ نے کہا تھا ایک فاحشہ عورت کی بات نے آج مجھے بے ہوش کر دیا، زمین پہ گرنے پہ مجبور کر دیا. وہ میرے نبی سے پیار کرنے والے، تم اپنے ہاتھوں میں مہنگی گھڑی پہنتے ہو کہ تیرے ہاتھ خوبصورت ہو جائے، تو اپنے جسم پہ کپڑا اچھا پہنتے ہو تاکہ تیرا جسم خوبصورت لگنے لگے، یہ دنیا والے تجھے دیکھے. تو اپنے چہرے پر فیس واش لگاتے ہو تاکہ تیرا چہرہ چمکنے لگے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ارے جو دنیا والے دیکھیں گے اس کو تو نے سجا دیا کپڑوں کے ذریعے سے، مہنگی گھڑی کے ذریعے سے، لیکن افسوس کہ تو نے اپنے دل کو نہ سجایا. تیرا دل آج بھی وہی پرانا پاپی ہے جو برسوں میں نمازی نہ بن سکا، جو برسوں میں عبادت گزار نہ بن سکا. اگر تو اپنے چہرے کو سجانے سے زیادہ، اپنے جسم کو سجانے سے زیادہ اپنے دل کو سجایا ہوتا تو سنیے یہ میدان بھی تمہارا ہوتا، دنیا میں حکومت بھی تمہاری ہوتی، اور تم دنیا میں پیغام دیتے کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا. ارے مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رسول کانفرنس، خطیب اہل سنت قاری آفتاب عالم غیاسی. بہت اچھے آفتاب بھائی، بہت اچھے. یہ تو سمجھے کہ مفتی صاحب اللہ کی محبت ہے جو میں بول رہا ہوں. حضرت اتنا مسکرا کر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا خطیب ہوں، انہی جیسے بزرگوں کو دیکھ کر ہم لوگ جیسے لوگ خطیب بنتے ہیں. سمجھ رہے نا آپ؟ ان کی ذات بہت بڑی ہے ماشاءاللہ، بہت مشفق ہے، بہت مہربان ہے. میرے نبی سے پیار کرنے والوں اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرو. آج میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جب تم اپنی دنیا، اپنی زندگی کو گزار کر قبر کی دنیا میں جاؤ گے اپنے آقا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، کیا بتاؤ گے اپنے آقا کو؟ بڑا غور سے سنیے گا. یہ علماء بیٹھے ہیں، 2 سے 4 منٹ آپ کا وقت اور لوں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا. پیر نصیر الدین نصیر ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے. جہانگیر فیضی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب ہیں، پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں. میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. سنیے محبت کے ساتھ، پیر نصیر الدین نصیر جب مدینہ شریف کے اندر جاتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے جایا جاتا. ارے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. میرے نبی سے پیار کرنے والے جب کسی عاشق نے نصیر الدین سے پوچھا او علامہ نصیر الدین آپ اپنے وقت کے پیر بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے عالم بھی ہیں، آپ بہت متقی اور پرہیزگار بھی ہیں. بڑا غور سے سنیے گا. پھر آپ آقا کے روضے پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ آقا کو سلام عرض کرنے کے لیے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ان کا یہ خیال ہے، ان کے تخیلات یہ کہہ رہے تھے نصیر الدین تو دنیا کے لیے عالم تو ہے، تو دنیا کے لیے پیر تو ہے، تو دنیا کے لیے عبادت گزار تو ہے، لیکن نصیر الدین صرف اس بات سے آقا کے سنہری روضے کے جالی کے قریب نہیں جا رہا ہے کہ کہیں نصیر الدین کے گناہوں کی وجہ سے مصطفیٰ کریم مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے، مصطفیٰ کریم مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے. نصیر الدین سے پوچھا گیا تھا اے نصیر الدین ذرا یہ بتائیے کیا مصطفیٰ کریم چہرہ پھیر لیں
گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، پھر میری زندگی کا کیا بنے گا۔ نصیر الدین نے کہا تھا یہ پیر والی بات ختم ہو جائے گی، یہ عالمانہ شان ختم ہو جائے گی، اے میرے نبی سے پیار کرنے والے تو پھر پوچھئے نصیر الدین سے کامیاب کون ہوگا، کامیاب کس کی زندگی ہوگی۔ سنیے سنیے سنیے، کامیاب وہ ہے جو دل سچا لے کے جائے گا، جس کو دیکھ کر میرے آقا کہہ دیں گے یہ غلام میرا ہے، یہ تو مجھ پہ جانے سار کرتا ہے۔ تو سنیے جب ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، ان کے جنازے میں دھوم مچی ہوتی ہے، عالم صاحب پیچھے ہوتے، ڈاکٹر صاحب پیچھے ہوتے، انجینئر صاحب پیچھے ہوتے، مفتی صاحب پیچھے ہوتے، یہ جانے والا سب سے آگے جا رہا ہے۔ پوچھا ہم نے کسی سے اے میرے بھائی ذرا یہ بتا، دنیا میں جب تک یہ تھا لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تھے، ان جیسے لوگوں کی لوگ عزت نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ آج دنیا سے گئے ہیں ان کے پیچھے ہزاروں کی بھیڑ ہے، عالم صاحب بھی پیچھے، مفتی صاحب بھی پیچھے، ڈاکٹر صاحب بھی پیچھے، علامہ صاحب بھی پیچھے۔ آخر ماجرا کیا ہے، آخر فلسفہ کیا ہے؟ تو مرنے والا جواب دیتا ہے جب تک دنیا میں تھا ڈاکٹر کو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں تھا انجینئر کو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں تھا پروفیسر کو دیکھا کرتا تھا، لیکن آج بدل گیا ہوں۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ جب سے جسم پہ یہ سادہ لباس چڑھا ہے اب میں ڈاکٹر کو دیکھنے نہیں جا رہا، انجینئر کو دیکھنے نہیں جا رہا، پروفیسر کو دیکھنے نہیں جا رہا۔ تو کہا کس کو دیکھنے جا رہا؟ تو کہا تجھے نہیں معلوم میں مظہر جانے جانا کو دیکھنے جا رہا ہوں، کونین کے دولہ کو دیکھنے جا رہا ہوں، آقا کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور عاشق یہ جواب دیتا ہے کہ قبر میں جب سرکار آئے تو قدموں میں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رسول کانفرنس۔ ماشاءاللہ تمام حضرت کھڑے ہو جائے۔ دیکھیں ہندوستان کے ایک عظیم سخنور شاعر اہل سنت ہے غلام نور مجسم صاحب قبلہ اناؤ یہ تشریف آوری ہو گئی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے سے آگے 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 آئیے ماشاءاللہ، جلدی جلدی وقت کم ہے، جلدی آئیے آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے لوگ آ گئے، آپ اچھے لوگ آ گئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر جتنے خوبصورت ہیں اتنا اچھا پڑھتے بھی ہیں۔ میری ملاقات ہمیشہ ہمارے نور مجسم بھائی سے ہوتی رہتی ہے، ان کو آپ سنیں گے، ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ذرا اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں اپنے آقا کی محبت کو اپنے لیے سب سے زیادہ اہم جانے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آخری بات مکمل کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ایک جانور ہے جو نجس العین ہے، جو گندگی میں لپٹا ہوا ہے، جو گٹر کے نالی کے کیڑے میں گرا ہوا ہے۔ میرے بھائی میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اس جانور کے جسم سے تیرا ہاتھ لگ جائے اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی غیر محرم عورت کے جسم سے تیرا ہاتھ لگ جائے تو برا ہے۔ اس لیے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میلوں کو اپنے لیے کامیابی نہ سمجھو، ان اللہ والوں سے سچی محبت کرو، ان علماء کی فہرست میں آ کر بیٹھا کرو، زندگی کے ہر موڑ پہ تم کامیاب رہو گے، تمہاری کامیابی کے ترانے گائے جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کا دشمن مسلمان نہیں ہوتا تو آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے جسم کو نہ سجاؤ، اپنے کپڑے کو نہ سجاؤ۔ علامہ اقبال نے کہا زباں سے کہہ دیا
دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ضروری یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو پاک کرو, ضروری یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو. انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر بھی تم کامیاب رہو گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی تم کامیاب رہو گے. اللہ تعالی اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک آخری شعر پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہوں کہ میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں. یہ والی آواز اگر آپ کی رہی تو میری آواز ختم ہو جائے گی, میں پھر بھی نہیں بیٹھوں گا. محبت سے میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں, اور زور سے میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں. جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں. میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو, ایسے کام تو ان کے بلا